رات، خاموشی، تنہائی اور وہ احساس کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج میں آپ کو 3 چھوٹی لیکن سچی کہانیاں سناؤں گی جنہیں سن کر شاید آپ بھی رات کو اکیلے نہ سو سکیں۔ بڑھتے ہیں اپنی پہلی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ایک دوست کے ذریعے ملی، ایک عام سی فیملی کی جو سردیوں میں لاہور سے ملتان شفٹ ہوئی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ نیا گھر نئی شروعات نہیں بلکہ ایک نئی مصیبت بننے والی ہے۔ یہ دسمبر کی بات ہے، سردی عروج پر تھی اور وہ 4 افراد پر مشتمل فیملی، ماں باپ اور 2 بچے ملتان کے ایک پرانے علاقے میں کرائے کا گھر لے کر شفٹ ہوئے۔ گھر کافی پرانا تھا لیکن صاف ستھرا، خاموش گلی، لمبے درخت اور دن کے وقت سب کچھ نارمل لگتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی سب کچھ بدل جاتا۔ پہلی ہی رات بچوں کو نیند نہیں آئی۔ چھوٹی بیٹی نے کہا، امی کسی نے دروازہ بجایا ہے۔ ماں نے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہ تھا۔ یہ بات انہوں نے اگلے دن بھلا دی، لیکن اگلی رات کچن میں برتن خود بخود گرنے لگے۔ ابا نے سمجھا شاید بلی گھس آئی ہو، لیکن پورا گھر بند تھا۔ اس رات چھوٹے بیٹے نے ایک سائے کو کمرے میں کھڑے دیکھا، کالا سا، خاموش، بس دیکھتا رہا۔ جب بچے نے شور مچایا تو سب کمرے میں آ گئے، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ کئی دن تک یہ سب ہوتا رہا، کبھی دروازہ خود کھلنا، کبھی سیڑھیوں پر کسی کے چلنے کی آواز، کبھی رات 3 بجے کچن کی لائٹ جل جانا۔ ماں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، لیکن جب وہ سورہ یاسین پڑھتی، کمرے کی لائٹ جھپکنے لگتی۔ ایک رات ابا کو خواب آیا۔ ایک عورت سفید کپڑوں میں بھیگے بالوں کے ساتھ کہہ رہی تھی، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ آنکھ کھلی تو وہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اور کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، حالانکہ بند کی گئی تھی۔ وہ بزرگوں کے پاس گئے۔ ایک عامل نے کہا، یہ گھر نہیں ہے، یہ جگہ متاثر ہے، یہاں پہلے بھی لوگ آئے اور ایک ایک کر چلے گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عامل نے دم کیا، پانی دیا، آیتیں پڑھوائیں، لیکن جب دم کا پانی کمرے پہ چھڑکا گیا، بجلی چلی گئی۔ بچوں کے کمروں سے چیخ کی آواز آئی۔ وہ دونوں بچے بے ہوش تھے۔ اسی رات وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، کوئی سامان بھی نہیں اٹھایا، بس چلے گئے۔ اب وہ لاہور واپس آ گئے ہیں اور کہتے ہیں، سردیوں کی وہ راتیں آج بھی نیند اڑا دیتی ہیں۔ ہم نے وہاں کچھ دیکھا نہیں، لیکن جو کچھ محسوس کیا وہ سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی جانب۔ یہ کہانی اسلام آباد کی ایک سرد رات کی ہے، ایک لڑکی کی زبانی جو گھر واپس جا رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ رائڈ اس کو سیدھا کسی اور دنیا کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ یونیورسٹی سے دیر ہو گئی تھی تو رات کے 10 بجے عائشہ نے اوبر بک کی۔ ڈرائیور نے 5 منٹ میں پک کر لیا۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، ڈرائیور خاموش، راستہ صاف، مگر کچھ عجیب سا سکوت تھا، جیسے خاموشی بھی کچھ کہہ رہی ہو۔ چند منٹ بعد عائشہ کو محسوس ہوا کہ راستہ کچھ بدلا بدلا سا ہے۔ اس نے پوچھا، بھائی یہ راستہ F8 کی طرف تو نہیں جا رہا؟
ڈرائیور نے آئینے سے اسے ایک لمحے کو دیکھا اور صرف اتنا بولا، آگے سب سیدھا ہو جائے گا۔ یہ الفاظ عام تھے، لیکن ان میں جو ٹھنڈک تھی عائشہ کے جسم میں سنسنی دوڑا گئی۔ اس نے ایپ پر راستہ چیک کیا۔ گاڑی شہر سے باہر جا رہی تھی، کسی ویران اندھیرے راستے پر۔ وہ گھبرا گئی، چیخی، گاڑی روکو، میں اترنا چاہتی ہوں۔ ڈرائیور خاموش رہا۔ گاڑی اب ایک سنسان پہاڑی سڑک پر تھی، دائیں طرف جنگل، بائیں طرف کھائی۔ عائشہ نے موبائل نکالا، کوئی سگنل نہ تھا۔ پھر اچانک گاڑی رکی۔ سامنے ایک پرانا سا گیرج ٹائپ دروازہ تھا، گرد و غبار سے اٹا ہوا، اور وہاں کچھ عجیب سا سناٹا۔ ڈرائیور نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور کہا، اترو، یہیں تمہیں جانا ہے۔ عائشہ کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ ڈرائیور نے سامنے دیکھا، پھر اس کی آواز بدل گئی، گھٹتی، گونجتی، جیسے کسی اور کی آواز ہو۔ رائٹ تم نے خود ایکسیپٹ کی۔ عائشہ نے زور سے دروازہ کھولا، پوری طاقت سے دھکا دیا اور اندھیرے جنگل میں بھاگتی گئی۔ پیچھے سے گاڑی کا ہارن، پھر کہکے، پھر چیخ۔ لیکن جب وہ ایک چوک پر پہنچی، ایک راہگیر نے کہا، بیٹا تم کس گاڑی کی بات کر رہی ہو؟ یہ سڑک تو پچھلے کئی سالوں سے بند ہے۔ پھر تحقیق پر پتہ چلا، اسی ایریا میں 4 سال پہلے ایک لڑکی کو اغوا کر کے مار دیا گیا تھا۔ قتل کے بعد اس کی لاش ایک پرانی گاڑی میں ملی تھی۔ تب سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ گاڑی آج بھی کسی نہ کسی کو رائڈ پر لے جاتی ہے اور کبھی واپس نہیں آتی۔ عائشہ بچ گئی، لیکن وہ آج بھی کہتی ہے، اوبر بک کرنے سے پہلے ڈرائیور کا چہرہ ضرور دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار ڈرائیور انسان نہیں ہوتا۔ تو بڑھتے ہیں اپنی تیسری اور آخری کہانی کی جانب۔ یہ کہانی میری ایک سہیلی کی ہے، بالکل سچی، اور آج بھی جب وہ یاد کرتی ہے تو کانپ جاتی ہے۔ یہ ایک عام سی رات تھی جب اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ نیند کی حالت میں وہ کسی اور دنیا کے لمس کو محسوس کرے گی۔ رات کے تقریباً 1 بجے ہوں گے۔ وہ آدھی نیند میں تھی، آنکھیں بند تھیں، لیکن شعور کچھ جاگ رہا تھا۔ تب اس کی بڑی بہن کی آواز آئی، میرا فون ڈیڈ ہو گیا ہے، اپنا فون دے دو۔ سارا نے نیند میں ہی ہاتھ بڑھایا، فون دیا اور کہا، بس سونے سے پہلے میرے تکیے کے پاس رکھ دینا، اس پر صبح کا الارم لگا ہے۔ پھر وہ دوبارہ سو گئی۔ کمرے میں بس بہنیں تھیں، ہر کوئی اپنے بستر پر تھا۔ کچھ دیر بعد سارا کی کروٹ اپنی بہن کی طرف ہو گئی، اور وہی لمحہ اس کی زندگی کی سب سے خوفناک یاد بن گیا۔ اسے محسوس ہوا کسی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، اور پھر ایک عورت جیسی آواز جو کہ بالکل کان کے قریب مگر آہستہ، سارا، میں نے تمہارا فون رکھ دیا ہے تکیے کے پاس۔ لیکن سارا کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی اصل بہنیں تو بستر پر سو رہی تھیں، بلکہ سکون سے۔ پھر یہ کون تھا؟ کس نے اس کا ہاتھ پکڑا؟ کس نے اس کے کان میں سرگوشی کی؟
سارا کا جسم سن ہو گیا، جیسے خون جم گیا ہو، سانس رک گئی ہو، نہ ہل سکی نہ بول سکی، بس دل کے اندر کانپتا رہا۔ اس نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد ہاتھ ہلکا ہوا اور پھر جیسے کچھ تھا ہی نہیں، لیکن وہ پوری رات نہ سو سکی۔ آج بھی وہ رات یاد آتی ہے، میرا جسم ویسے ہی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ ہاتھ بہن کا نہیں تھا۔ تو دوستوں، یہ تھیں آج کی 3 سچی کہانیاں۔ اگر آپ کو یہ کہانیاں اچھی لگیں تو جن فائلز کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی سچی کہانیاں ہمیں بھیجیے، شاید اگلی کہانی آپ کی ہو۔